آج ہم آپ کو لائے ہیں شاگرد کے تعزیے کے اوپر، جو کہ سب سے قدیم زیارت ہے اور برصغیر پاک و ہند میں سب سے خوبصورت اور قدیمی تعزیہ مانا جاتا ہے۔ 1830 میں اس کو بنایا گیا تھا۔ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ اس کا نام شاگرد کا تعزیہ کیسے پڑا تھا؟ پہلے اس کو استاد نے بنایا تھے زیارت، پھر شاگرد نے جو ہے نا اس کو دیکھ دیکھ کے شاگرد نے یہ زیارت تیار کی۔ ہر سال اس کو 6 محرم الحرام کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو زیارت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس کو تزئین و آرائش کی جاتی ہے، رنگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کو اس کو لے کے جایا جاتا ہے اور 11 محرم الحرام کو واپس اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ کہ متولی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، شاگرد کا تعزیہ کب بنایا گیا، کس نے بنایا تھا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ سر یہ برصغیر پاک و ہند کی مشہور زیارت ہے، 1830 میں اس کو بنایا گیا تھا۔ یہ زیارت جو ہے نا ایک روزہ اقدس کی جو ہے نا شبیہ ہے مولا پاک کے۔ یہ زیارت بہت قدیمی ہے، اس کے جو ہے نا 8ویں 10ویں پشت میں ہمارے پاس لسان چلا آ رہا ہے۔ یہ زیارت جو ہے نا 7 منزلوں پہ مشتمل ہے، اس کا وزن جو ہے نا 120 من ہے۔ اس کو استاد حسین بخش نے بنایا تھا اور 30 کاریگر نے اس کے ساتھ جو ہے نا کام انہوں نے مسلسل کام کیا دن رات، پھر جا کے یہ زیارت بنی۔ اس زیارت کا وزن جو ہے نا کم از کم 120 من ہے اور 100 افراد اس کو اٹھاتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے دن ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے 1 بجے لے جاتے ہیں اور کربلا شہر سال جو ہے نا وہاں جا کے ہمارا جو ہے نا یہ جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ واپسی 5 بجے ہم اس کو یہاں اٹھا لاتے ہیں۔ اچھا، آپ کتنی نسلوں سے اس کو مینیج کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جب اس کی تیاری کرتے ہیں کس دن اس کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی تیاری میں کیا کیا مراحل ہوتے ہیں؟ تو اس کو جو ہے نا 25-30 افراد جو ہے نا 5 محرم کو ہم اس کو نکالتے ہیں، بنانے کے لیے شروع کر دیتے ہیں، 3 دن میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اور 25-30 لڑکے ہمارے اپنے ہیں جو وزنی زیارت ہے، ہم سارے مل جل کے اس کو بناتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ کمپلیٹ ہوئی کری ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ اس کا نام شاگرد کا تعزیہ کیسے پڑا تھا؟ یہ جی استاد جو ہے نا حسین بھائی جو ہے نا اپنے استاد کو زیارت بناتے ہوئے دیکھتے تھے، پھر انہوں نے سنا ایسے اپنے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک زیارت جو ہے نا علیحدہ سے بنانی شروع کر دی، پھر اس لیے نام پڑ گیا استاد والی شاگرد والی۔ پہلے جو اس سے پہلے زیارت جو بنائی گئی تھی وہ استاد نے بنائی تھی، اس کے بعد اس کے استاد کو شاگرد نے دیکھ کے پھر وہ بنا دیا۔ جی ہاں بالکل ایسے ہے۔ پہلے اس کو استاد نے بنایا تھے زیارت، پھر شاگرد نے جو ہے نا اس کو دیکھ دیکھ کے شاگرد نے یہ زیارت تیار کی تھی۔ یہ کتنی قدیمی ہے اور جو کس علاقے تک؟ صرف ملتان کی سب سے بڑی ہے یا پورے پاکستان میں کہاں کہاں تک اس کا نام؟ سر یہ ایران میں بھی اس کی تصویریں جو ہے نا ان کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ برصغیر پاک و ہند کی سب سے خوبصورت وزنی شاہکار زیارت ہے۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں اس کی 7 منزلیں ہیں، تو اس کی منزلوں کا کیسے پتہ چلتا ہے اور اس کی ایک ایک منزل کا کوئی نام ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ سر یہ 7 منزل ایسے ہیں نا، یہ بائی پارٹس ہے نا۔ اب یہ دیکھیں نیچے جو ہے نا یہ منزل کری ہے، پھر اس کے اوپر اور پارٹس ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو کتنے دن تک یہ باہر رہتی ہے؟ اس کے بعد پھر اس کا روٹ کیسے ہوتا ہے؟ کہاں سے لے کے جاتے ہیں عاشورہ کے دن اور کب جا کے اس کو واپس دفن کیا جاتا ہے؟ 5 محرم کو ہم اس کو نکالتے ہیں، پھر یہ تیار کر کے نا عاشورہ کے دن ہم حرم گیٹ تک اس کو لے جاتے ہیں، پھر جو ہے نا جلوس اختتام پذیر ہو جاتا ہے، پھر واپسی 5 بجے اس کو یہاں پر لے آتے ہیں اور 11 محرم کو جو ہے نا جیسے بائی پارٹس کر کے نا دفنا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ لکڑی ہے، کون سی لکڑی، کس قسم کی، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن سے یہ بنی ہوئی ہے؟ یہ جی دیار اور ساگوان کی لکڑی سے بنا ہوا ہے پوری زیارت، اور اس کو جو ہے نا تیاری میں مرمت وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں اور سنہرے کے ساتھ جو ہے اسے پینٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی پینٹ پہ بھی کافی خرچہ آتا ہے۔ اچھا، اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ جو بھی سال کے بعد آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، رنگ وغیرہ کے خرچے، وہ کون اس کو برداشت؟ ہم خود بھی کرتے ہیں، لنگر بھی چلاتے ہیں، یہ مولا کے مال ہے جہاں سے وہ خود مدد کر دیتے ہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ انگریز جو ہیں وہ بھی آ کے اس کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کون کون سے انگریز یہاں پہ آئے تھے اور وہ کیسے کہتے تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ کافی انگریز آتے ہیں یہاں زیارت کو دیکھ کے، ہمیں تو انگلش نہیں آتی، وہ اپنی انگریزی زبان میں بولتے ہیں، پھر ہم نے گائیڈ بھی کرتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا زیارت جو ہے نا وہ شبیہ ہے امام حسین ہے۔ اچھا، سنا ہے کہ 1-2 بار یہ شہید بھی ہو گئی تھی، پھر اس کو دوبارہ مرمت کیا گیا تھا، اور اب کتنی بار مرمت کرنے کے بعد یہ موجود ہے؟ یہ آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے نا کافی ضعیف ہو گئی تھی، ایک دفعہ یہاں پر درخت ہوتا تھا اس اوپر گر گیا تھا، پھر 1 سال پورا جو ہے نا یہیں پر آستانے پر ہی کاریگر لگے رہے ہیں، ایک پورا سال اس کو مرمت کیا انہوں نے، پھر جا کے نا اس سال ہم نے اس کو مکمل کیا تھا۔